صرف اگر انسان مان لیتا ہے، صرف انسان مان لیتا ہے تو بہت سارے کافر ہیں جنہوں نے مان لیا. آپ کو اگر میں مثال دوں، جناب ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، ابو طالب آپ کے چچا محترم جن کے اسلام کے اوپر اپنے بھتیجے رسول محبوب کے اوپر بہت سارا انعام، بہت سارے احسانات ہیں، بلکہ پورا عرب ایک طرف تھا اور آپ ایک طرف کھڑے تھے کہ جاؤ میرے بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے کرو، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. جب دعوت پیش کی تو آپ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے بھتیجے تم جو دین پیش کرتے وہ سب سے بہترین دین ہے، تم جو اسلام پیش کرتے اس سے اچھا کوئی دین نہیں. آپ کے پیغام، آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت اس طرح کہا کہ اگر مجھے میری قوم کے ملال کا، اگر میری قوم کے کوسنے کا، اگر میری قوم کے تانا دینے کا خوف نہیں ہوتا تو میں تمہارے دین کو اپنا لیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی اس وقت عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل آ کر کے سرانے کھڑے. ادھر ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان قل یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا ایک بار آپ صرف زبان سے کہہ دیجیے، ایک بار آپ کہہ دیجیے تاکہ میں دلیل پیش کر سکوں، اللہ کی بارگاہ میں دلیل پیش کروں کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ یہ حق کا اقرار کیا تھا. لیکن ادھر سے کہتے گئے ورغلاتے گئے. عبد المطلب پوری زندگی ختم کر دی، اب آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو. ہم یہی کہتے ہیں ارے ہمارے باپ دادا وہی جو کرتے آ رہے تھے وہی ہے، سب کچھ وہی اصل ہے. ہمارے باپ دادا جس دین پر، جس طریقے پر تھے، کیا ہم اسے چھوڑ دیں؟ عبد المطلب ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ عبد المطلب مرتے مرتے کہہ جاتے ہیں مت علی ملت عبد المطلب، مت علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے ملت پر، دین پر، ان کے طریقے پر میں مر رہا ہوں، یعنی کفر کے اوپر میں مر رہا ہوں. اور آج زمانے میں مولویوں کے ایک بہت بڑی ٹولی اس بات کو منوانے پہ لگے ہیں کہ ابو طالب نے ایمان لے آیا اور قبر سے اٹھ کر کے آئے، کلمہ پڑھا اور پھر قبر میں چلے گئے. جبکہ حدیث پاک بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے حدیث پاک کہ سب سے چھوٹا جو عذاب ہوگا جہنم میں، سب سے چھوٹا جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احسانات کی قدر کرتے ہوئے اس کو آگ کی جوتی اس کے لیے تیار کی ہے، اور آگ کی جوتیاں پہنائے گا جس سے اس کا دماغ ہنڈی کی طرف کھولے گا اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے ہی ہو رہا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے بڑا عذاب مجھے ہی ہو رہا. بہرحال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو طالب عبد المطلب کے فرزند ارجمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ابو طالب کو یقین تھا، ابو طالب کو یقین تھا کہ یہ دین سچا ہے، اور بلکہ یہودیوں کو اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین تھا. وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ